بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبید الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ قالت جاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه على فخذی فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليس ولا ماء فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم۔ حدیث نمبر 6844۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ابو بکر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ ابو بکر نے کہا تمہاری وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا جب کہ یہاں پانی بھی نہیں ہے، چنانچہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مارنے لگے، مگر میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہ آپ آرام کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے تیمم کی آیت اتاری۔ حدیث نمبر 6845۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ابو بکر آئے اور زور سے میرے ایک سخت گھونسا مارا اور سخت گھونسا لگایا اور کہا تو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک لیا، میں اس سے مرنے کے قریب ہو گئی، اس قدر مجھے درد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ لکزا اور وکزا کا ایک ہی معنی ہے، یعنی گھونسا مارنا۔ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتل، اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا اور اسے قتل کر دیا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ امام بخاری نے اس کو گول مول رکھا ہے، کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء نے کہا کہ اس پر قصاص لازم ہوگا اور امام احمد اور امام اسحاق نے کہا کہ اگر گواہ قائم کرے کہ اس کی بیوی غلط کام کر رہی تھی تب تو اس پر قصاص ساقط ہوگا، تو اس سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اور امام شافعی نے کہا کہ عند اللہ وہ قتل کرنے سے گنہگار نہ ہوگا اگر زنا کرنے والا محسن ہو، لیکن ظاہر شرع میں اس پر قصاص ہوگا۔ میں کہتا ہوں، یعنی مولانا وحید الزماں صاحب، کہ اس زمانہ میں حضرت امام احمد اور اسحاق کا قول مناسب ہے کہ اگر گواہ سے یہ ثابت کر دے کہ یہ مرد اس کی عورت سے بدکاری کر رہا تھا یا ایسی حالت میں مارے کہ دونوں اس فعل میں مصروف ہوں، تب تو قصاص ساقط ہو جانا چاہیے، اور اشتغال تباہ میں قاتل سے قصاص نہ لیا جانا قانون ہے۔ اس کا بھی منشا یہی ہے، لیکن حنفیہ اور جمہور علماء قصاص واجب جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 6846۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں۔ یہ بات نبی اکرم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ متفق علیہ۔ باب ما جاء فی التعریض، اشارے کنائے کے طور پر کوئی بات کہنا۔
حدیث نمبر 6847 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، سرخ۔ آپ نے پوچھا، ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا، جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رگ سے کھینچ لیا ہو اور اسی رنگ پر یہ چلا گیا ہو۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ رنگ کے اختلاف سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچہ اس مرد کا نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ماں باپ دونوں گورے ہوتے ہیں مگر لڑکا سانولا پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں حمل کی حالت میں کسی سانولے مرد کو یا کالی چیز کو دیکھتی رہتی ہے، اس کا رنگ بچہ کے رنگ پر اثر کرتا ہے۔ البتہ اعضاء میں مناسبت ماں باپ سے ضرور ہوتی ہے، مگر وہ بھی ایسی مخلوط کہ جس کو قیافہ کا علم نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ تعریض کے طور پر قذف کرنے میں حد نہیں پڑتی۔ امام شافعی اور امام بخاری کا یہی قول ہے، ورنہ نبی اکرم اس کو حد لگاتے۔ مرد نے اپنی عورت کے متعلق جو کہا یہی تعریض کی مثال ہے۔ اس نے صاف یوں نہیں کہا کہ لڑکا حرام ہے، مگر مطلب یہی ہے کہ وہ لڑکا میرے نطفے سے نہیں ہے، کیونکہ میں گورا ہوں، میرا لڑکا ہوتا تو میری طرح گورا ہی ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی حکمت کی بات بتائی اور اس مرد کی تشفی ہو گئی۔ باب کم التعزیر والادب، تنبیہ اور تعزیر یعنی حد سے کم سزا کتنی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 6848 ابو بردہ روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود اللہ میں کسی مقررہ حد کے سوا کسی اور سزا میں 10 کوڑے سے زیادہ بطور تعزیر سزا نہ مارے جائیں اور سزا نہ دی جائے، یعنی 10 کوڑے سے زیادہ نہ مارا جائے تعزیر میں اور ڈانٹنے کے لیے یا تنبیہ کے لیے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6849 عبد الرحمن بن جابر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا مجرم کو 10 کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے۔ حدیث نمبر 6850 ابو بردہ انصاری روایت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی سزا میں 10 کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دو۔ امام احمد بن حنبل اور جملہ اہل حدیث کے نزدیک تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے، اور حنفیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم جو حد ہے یعنی 40 کوڑے غلام کے لیے، اس سے کم تک یعنی 39 کوڑے تک تعزیر ہو سکتی ہے۔ ہماری دلیل وہ احادیث ہیں جو امام بخاری نے یہاں ذکر فرمائی ہیں، اور حنفیہ کو بھی اس مسئلہ میں اپنے امام کا قول ترک کرنا چاہیے اور صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کے امام نے ایسی ہی وصیت کی ہے۔ حضرت ابو بردہ انصاری
عقبہ ثانیہ کی بیعت میں 70 انصاریوں کے ساتھ شامل تھے۔ جنگ بدر اور بعد کی سب جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت ابو برا بن عازب کے ماموں ہیں۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 6851۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، مسلسل روزہ رکھنے سے بغیر افطار کے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لیکن وصال کرنے سے صحابہ نہیں رکے، تو رسول اکرم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا، اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیا ہوتا تو میں اور وصال کرتا۔ یہ آپ نے تنبیہاً کہا تھا، کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے۔ اس روایت کی مطابقت شعیب، یحییٰ بن سعید اور یونس نے زہری سے کی ہے، اور عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے کہ آپ نے ان کو سزا دینے کے طور پر ایک دن بھوکا رکھا، پھر دوسرے دن بھوکا رکھا۔ اتفاق سے چاند طلوع ہو گیا، ورنہ آپ اور روزے رکھتے جاتے کہ دیکھیں کہاں تک یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اس سے صحابہ پر حکم عدولی کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا حکم فرمانا بطور حکم کے نہ تھا، ورنہ صحابہ اس کے خلاف ہرگز نہ کرتے، بلکہ ان پر شفقت اور مہربانی کے طور پر تھا۔ جب انہوں نے یہ آسانی پسند نہ کی تو آپ نے فرمایا، اچھا یوں ہی صحیح، اب دیکھیں کتنے دن تک تم وصال کر سکتے ہو۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ امام یا حاکم قول یا فعل سے یا جس طرح چاہے مجرم کو تعزیر دے سکتا ہے۔ اس طرح مالی نقصان دے کر، یعنی جرمانہ وغیرہ کر کے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب القضاء میں اس کی بہت سی دلیلیں بیان کی ہیں کہ تعزیر بالمال ہماری شریعت میں درست ہے، مگر بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، جو ان کی غلطی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب قریشی مخزومی مدنی ہیں، خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے، فقہ و حدیث کے امام، زہد اور عبادت میں اقتداء روزگار ہیں۔ مکحول نے کہا کہ میں بہت سے شہروں میں گھوما، مگر سعید سے بڑھ کر عالم میں نے نہیں پایا۔ عمر بھر میں 40 بار حج کیا، سن 93 ہجری میں فوت ہوئے اور ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 6852۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلہ کے ڈھیریوں میں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے، اور اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالیں۔ ہاں، وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے لے جائیں، پھر بیچیں تو کوئی بات نہیں اور پھر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو جہاں سے خریدا ہے وہاں نہ بیچیں، وہاں سے اٹھا کر اپنی دکان میں لے جائیں، اپنے گھر لے جائیں، اپنے اسٹور میں لے جائیں، اس کے بعد میں پھر وہاں سے بیچنا شروع کریں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6853۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو پھر آپ بدلہ لیتے تھے۔ باب من اظہر الفاحشہ واللطخ والتہمۃ بغیر بینہ۔
اگر کسی شخص کی بے حیائی، بے شرمی اور آلودگی پر گواہ نہ ہوں، پھر قرائن سے یہ امر کھل جائے تو کیا کیا جائے گا؟ یعنی وہ بات بہت مشہور ہو جائے، پھر قاعدے کا ثبوت بھی ہو۔ مطلب امام بخاری کا یہ ہے کہ اسی حالت میں اس کو سزا دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ قانون اور شرع دونوں میں مسلم ہے کہ شبہ کا فائدہ مجرم کو ہوتا ہے، اور جب تک جرم کا باضابطہ ثبوت نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی۔ حدیث نمبر 6854، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے 2 لعان کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہر نے کہا تھا کہ اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے یہ روایت محفوظ رکھی ہے کہ اگر اس عورت کے ایسا بچہ پیدا ہوا تو شوہر سچا ہے، اور اگر اس عورت کے ایسا بچہ پیدا ہوا تو جیسے چھپکلی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے۔ اور میں نے زہری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدمی کے ہم شکل بچہ جنا جو غیر سے تھا، یعنی اس مرد کی طرح جس سے تہمت لگائی تھی۔ باوجود اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ قرائن پر بھی کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا جب تک باضابطہ ثبوت نہ ہو۔ حدیث نمبر 6855، قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد نے کہا کہ یہ وہی تھی جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی عورت کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے ضرور کرتا۔ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ عورت تھی جو فسق و فجور ظاہر کرتی تھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6856، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی نے اس پر ایک بات کہی، پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم نے اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر ان صاحب کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا، وہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت، سیدھے بالوں والے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس معاملے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی شخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس سے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی عورت تھی جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا۔ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں اعلانیہ کرتی تھی، کھلے طور پر برائی کرتی تھی۔ باب رمی المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا گناہ ہے اور منع ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک دامن آزاد عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ رویت کے نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی گواہی کبھی بھی منظور نہ کرو۔ یہی بدکار لوگ ہیں جو ان میں سے اس کے بعد توبہ کر لیں اور نیک سیرت ہو جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس صورت میں مزید فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن آزاد بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملعون ہوں گے اور ان کو ملعون ہونے کے ساتھ بڑا عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 6857 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کی ہے، یعنی وہ جو جان اللہ نے حرام کی ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث میں کبیرہ گناہ 7 ہی مذکور ہیں، لیکن دوسری احادیث سے اور بھی کبیرہ گناہ ثابت ہیں، جیسے ہجرت کر کے توڑ ڈالنا، زنا کاری، چوری، جھوٹی قسم، والدین کی نافرمانی، حرم کی بے حرمتی، شراب خوری، جھوٹی گواہی، چغل خوری، پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، امام سے بغاوت کرنا، جماعت سے الگ ہو جانا۔ قسطلانی نے کہا جھوٹ بولنا، اللہ کے عذاب سے بے ڈر ہو جانا، غیبت کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا کہنا، عہد شکنی کرنا، ان سب کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض نے کہا جن پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو، بعض نے کہا وہ گناہ جس پر قرآن و حدیث میں وعید آئی ہو وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے جس کا مرتکب بغیر توبہ مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جبکہ دوسرے کبیرہ گناہوں کے لیے کبھی نہ کبھی بخشش کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ باب قذف العبید، غلاموں پر ناحق تہمت لگانا۔ تو اگر کوئی غلام ہے اور اس نے گناہ نہیں کیا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث نمبر 6858 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوا اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو، یعنی اگر صحیح بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس نے الزام لگایا ہے اس پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ متفق علیہ۔ باب هل یامر الامام رجلا فیضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر، اگر امام کسی شخص کو حکم دے کہ جاؤ فلاں شخص کو حد لگاؤ جو غائب ہو، یعنی امام کے پاس اس وقت موجود نہ ہو، اور حضرت عمر نے ایسا کیا ہے،
حدیث نمبر 6859 6860۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر فریق مخالف کھڑا ہوا، یہ زیادہ سمجھدار تھا اور کہا، انہوں نے سچ کہا، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے، اور اے اللہ کے رسول مجھے گفتگو کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا، کہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیہ میں 100 بکریاں اور ایک خادم دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملنی چاہیے، اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ملیں گے، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ اور اے انیس، اس کی عورت کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھنا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کرنا۔ اس عورت نے اقرار کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ یہاں تک تو مسائل تھے یہ کتاب المحاربین کے سلسلے میں اور مرتدوں اور کفار کے سلسلے میں۔ اب ہماری بات آ رہی ہے کتاب الدیات کے بارے میں، دیت کے مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الدیات، دیتوں کا بیان۔ امام بخاری نے اس باب میں قتل عمد کا بھی بیان کیا ہے، جس میں قصاص لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل عمد میں بھی جب وارث قصاص معاف کر دیں اور دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت دلائی جاتی ہے۔ وقول اللہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ خلود سے اس آیت میں بہت دنوں تک رہنا مراد ہے، نہ کہ ہمیشہ رہنا، کیونکہ ہمیشہ تو دوزخ میں وہی رہے گا جو کافر مرے گا۔ بعض نے کہا کہ جو مسلمان کو اسلام کی وجہ سے مارے گا، اس آیت میں وہی مراد ہے، ایسا شخص تو کافر ہی ہوگا اور وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا، اس سے نکل نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 6861۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب، یعنی خود عبداللہ، ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا، پھر کون؟ کہا، پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا، پھر کون؟ کہا، پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بڑے وبال سے ملے گا، جو ایسا کرے گا وہ بڑے وبال سے ملے گا اور اس کے لیے بڑی دقت اور پریشانی ہوگی۔ حدیث نمبر 6862۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں بڑا کشادہ رہتا ہے جب تک ناحق خون نہ کرے
جس نے ناحق خون کیا تو اس کے لیے مغفرت کا دروازہ تنگ ہو گیا۔ تو کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے اور اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا اور بعد میں توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ حدیث نمبر 6863، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون ہے، یعنی بغیر اس کے حلال ہونے کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 6864، عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 6865، عبید اللہ بن عدی روایت کرتے ہیں، ان سے بنی زہرہ کے حلیف مقداد بن عمرو کندی نے کہا، وہ بدر کی لڑائی میں نبی اکرم کے ساتھ شریک تھے، کہ آپ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر جنگ کے دوران میری کسی کافر سے مٹبھیڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں، پھر وہ میرے ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر اسے کاٹ دے اور اس کے بعد کسی درخت کی آڑ لے کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو کیا میں اسے اس کے اقرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور یہ اقرار اس وقت کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے اسلام لانے کے بعد قتل کر دیا تو وہ تمہارے مرتبہ میں ہوگا جو تمہارا اسے قتل سے پہلے تھا، یعنی مظلوم معصوم الدم، اور تم اس کے مرتبہ میں ہوگے جو اس کا اس کلمہ کے اقرار سے پہلے تھا جو اس نے اب کیا ہے، یعنی ظالم اور مباح الدم۔ حدیث نمبر 6868 ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد سے کہا، اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو، پھر وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو، اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے تو اسے مار ڈالے، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ خود تو بھی تو مکہ میں پہلے ایمان چھپاتا تھا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی ہے تھوڑے سے سختی کے انداز میں۔ باب قول اللہ ومن احیاہا، قال ابن عباس من حرم قتلها الا بحق حتى حی الناس منہ جميعا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے، اور جس نے مرتے کو بچایا اس نے گویا سب لوگوں کی جان بچائی۔ ابن عباس نے کہا کہ من احیاہا کا معنی ہے جس نے ناحق خون کرنا حرام سمجھا، گویا اس نے اس عمل سے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا اور زندہ رکھ دیا۔ اس لیے یہ ناحق خون ایک کرے یا تمام کریں گناہ میں برابر ہیں، اور جس نے ناحق خون سے پرہیز کیا تو گویا سب لوگوں کی جان بچائی۔ ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 6867، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان ناحق قتل کی جائے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے، یعنی قابیل پر۔ قابیل کا قاف قاتل کا ہے، اس طرح حابیل و قابیل میں تمیز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں ناحق خون کی بنیاد ڈالی، اور جو کوئی برا طریقہ قائم کرے
تو قیامت تک جو کوئی اس پر عمل کرتا رہے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کے قائم کرنے والے پر پڑتا رہے گا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے بدعات ایجاد کرنے والوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ حدیث نمبر 6868 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگو۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کا قتل ناحق آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، یا وہ قتل مراد ہے جو حلال جان کر ہو، اس سے تو کافر ہی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں المستحل۔ جو آدمی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو حلال نہیں سمجھتا ہے لیکن غلطی سے اس نے مار دیا اور وہ آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ حدیث نمبر 6869 جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، لوگوں کو خاموش کرو، پھر کہا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں بعض کی گردن مارنے لگے۔ اس حدیث کی روایت ابو بکرہ اور ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حدیث نمبر 6870 عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یا کہا کہ ناحق دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ شعبہ کو شک ہے اور معاذ نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، کسی کا ناحق مال لے لینا، جھوٹی قسم کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یا ایسے کہا کسی کی جان لے لینا، کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ حدیث نمبر 6871 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 6872 ابو ذبیان روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے جوہینہ کی ایک شاخ کی طرف بھیجا، یعنی فوجی آپریشن کے لیے۔ بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلے انصار کے ایک صاحب قبیلے جوہینہ کے ایک آدمی تک پہنچے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری صحابی نے تو یہ سنتے ہی ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعہ کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اسامہ کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملہ کو اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، اس دن مسلمان ہوا ہوتا کہ اگلے گناہ میرے اوپر نہ رہتے۔
دوسری روایت میں یوں ہے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ جب اس نے زبان سے کلمہ توحید پڑھا تو اس کو چھوڑ دینا تھا، مسلمان سمجھنا تھا۔ اس حدیث سے کلمہ توحید پڑھنے والے کا مقام سمجھا جا سکتا ہے۔ کاش ہمارے وہ علماء کرام واعظین حضرات جو بات بات پر تیر کفر چلاتے رہتے ہیں اور اپنے مخالف کو فوراً کافر و بے ایمان کہہ ڈالتے ہیں، کاش اس حدیث پر غور کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ حدیث نمبر 6873 عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے مینا میں لیلۃ العقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے جو اللہ نے حرام کی ہے، ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے ان میں سے کوئی ایک بھی گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ حدیث نمبر 6847 عبداللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6875 احنف بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں ان صاحب کی جنگ میں مدد کے لیے تیار تھا۔ ان صاحب سے مراد علی بن ابی طالب ہیں کہ ابو بکرہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ آپ نے کہا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا، یعنی دونوں آمادہ تھے کہ جس کو موقع ملے گا وہ اپنے صاحب کو مار دے گا، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو پایا۔ باب قولہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ قتل کیے جائیں ان کا قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ میں آزاد اور غلام کے بدلہ میں غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت۔ ہاں، جس کسی کو اس کے فریق مقابل کی طرف سے قصاص کا کوئی حصہ معاف کر دیا جائے سو مطالبہ معقول اور نرم طریق پر کرنا چاہیے، یعنی جو مطالبہ کریں معقول طریقے سے اور نرمی سے، اور دیت کو اس فریق کے پاس خوبی سے پہنچا دینا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ باب سؤال القاتل حتی یقر والاقرار فی الحدود، حاکم کا قاتل سے پوچھ گچھ کرنا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے، اور حدود میں اقرار اس بات جرم کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 6876 انس بن مالک روایت کرتے ہیں
کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے۔ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ پھر یہودی کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا، چنانچہ اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا۔ باب اذا قتل بحجر او بعصا، جس کسی نے پتھر یا ڈنڈے سے کسی کو قتل کر دیا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 6877۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے نکلی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اسے ایک یہودی نے پتھر سے مار دیا۔ جب اسے نبی اکرم کے پاس لایا گیا تو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ آپ نے پوچھا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا۔ پھر آپ نے پوچھا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ لڑکی نے اس پر بھی نفی میں سر اٹھایا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر اقرار کرتے ہوئے جھکا لیا۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے 2 پتھروں سے کچل کر اسے قتل کرا دیا۔ باب قول اللہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 45، جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں میں قصاص ہے۔ سو کوئی اسے معاف کر دے تو وہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ حدیث نمبر 6878۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا، مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ باب من عقاد بحجر، پتھر سے قصاص لینے کا بیان۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے چاندی کے زیور کے لالچ میں مار ڈالا تھا۔ اس نے لڑکی کو پتھر سے مارا، پھر لڑکی نبی اکرم کے پاس لائی گئی تو اس کے جسم میں جان باقی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارہ سے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس مرتبہ بھی اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ چنانچہ نبی اکرم نے یہودی کو 2 پتھروں میں کچل کر قتل کر دیا۔ باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، جس کا کوئی آدمی قتل کر دیا گیا ہو، اسے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے تو قتل کرے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔